کہ جس کی نظیر اس کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس قدر عشق کیا، محبت کی کہ آپ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر قربان کر دیا، اور ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ بتایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہی کائنات کے اندر ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا مشہور و معروف واقعہ جو کہ غار ثور کا ہے، جس میں آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہجرت کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے ہجرت کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر فرمایا اور ہجرت کی، اور غار کے اندر آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے وقت کو، اپنے لمحات کو گزارا، اور جب مال دینے کی باری آئی، مال قربان کرنے کی باری آئی، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ یہ نیکیوں کے بڑھنے کی سوچ تھی کہ ہر صحابی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، سوچا کہ میں آج تو جناب حضرت ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ فرمایا ابوبکر کیا لے کر آئے ہو؟ حضور سے فرمایا یا رسول اللہ جتنا مال یہاں لے کر آیا ہوں اتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ فرماتے ابوبکر کیا لے کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ انصاف تھا۔ اولاد قربان کرنے کی باری آئی، ایک جنگ کے اندر آپ کے صاحبزادے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کی تلوار کی زد کے اندر، آپ جو ہے ان کی تلوار کی زد کے اندر آ گئے۔ جب آپ مسلمان ہوئے، تذکرہ ہوا اس واقعے کا، تو بیٹے نے کہا بجان آپ کو وہ جنگ یاد ہے کہ جب آپ میری تلوار کی زد کے اندر تھے اور میں نے اپنے باپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا تھا؟ فرمایا خدا کی قسم اے میرے بیٹے اگر اس وقت تو میری تلوار کی زد کے اندر آ جاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں بلکہ دشمن خدا، دشمن رسول تھا، اور میں اپنی تلوار سے تیرے سر کو جو ہے جدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عزیز طلبہ اکرام، آپ کی قربانیاں بے مثال ہیں، اور آپ کی افضلیت، آپ کی اولیت یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا بشارتیں آپ کے لیے فرمائی۔ فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔ بڑے سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت ہی اتاروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے، آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ فرمایا کہ اتنی آپ نے قربانیاں پیش فرمائی، اتنا حضور نبی کریم علیہ السلام پر آپ نے اپنی جان قربان کی۔ فرمایا ملا کیا؟ فرمایا ابو بکر غار میں تو پہلے داخل ہوا تھا لیکن مزار میں میں پہلے داخل ہوں گا۔ فرمایا غار کے اندر تو نے میرے لیے جگہ بنائی تھی، مزار میں میں تیرے لیے جگہ بناؤں گا۔ فرمایا غار میں میں تیری گود میں سر رکھ کر آرام کیا تھا اور مزار میں تو میرے پہلو کے اندر آرام فرمائے گا۔ یہ
آپ کی شان کریمہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. الحمدللہ ہم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام کرتے ہیں جو فضائل قرآن و حدیث میں جس صحابی کے لیے ہیں ہم وہی فضائل وہی کمالات صحابی کے لیے بیان کرتے ہیں. آپ خلیفہ بلا فضل ہیں. سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ تمام طلباء کرام اس بات کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس کے بعد کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر اس کے بعد کون ہے؟ حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. یہ ہماری ترتیب ہے اور اسی ترتیب پر الحمدللہ ہم ہیں اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے اور ہم اپنے طلباء کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ اسی عقیدے کو جو ہے تھام کر رکھیے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی صداقت آپ کی افضلیت اور پھر خود حضرت علی بن مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے توجہ کیجیے گا حضرت علی بزبان علی آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے میں اسے مفتری کی سزا دوں گا یعنی اسے کوڑے لگاؤں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی. الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی محبت کے بغیر بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے اور علی کی محبت کے بغیر بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مٹایا جس نے اپنا گھر چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر فیضان صدیق اکبر. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں نا گلی گلی نگر نگر کیا کہتے ہیں؟ نعرہ گلی گلی نگر نگر. ہم یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نگر نگر گلی گلی علی 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 کیا ہے؟ نگر نگر گلی گلی. الحمدللہ حضرت علی سے بھی محبت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت رکھنے والے ہیں اور یہ وہ تمام صحابہ ہیں کہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لہذا عزیز طلبہ اکرام آج 22 جمادی الثانی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے حضور سے عشق کیا محبت کی اسی طریقے سے ابھی سے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام سے پیار اور محبت کیجئے عشق کیجئے. 22 جمادی الثانی ہے. آج اپنے گھروں کے اندر بھی آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی جا کر بتائیں آج یوم صدیق اکبر ہے یوم عرس مبارک ہے اور ابوبکر صدیق کا تبرک بنائیں لنگر کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر بھی برکت ہوگی اور آپ کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ کے اندر گزری ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایثار اور آپ کی حضور سے جو محبت ہے اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے. باقی